अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, आज सबसे पहले तो नवाज शरीफ का दौरा है सियालकोट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो गए और उसके बाद ख्वाजा आसिफ के यहाँ जाके जो उन्होंने तकरीर की, कुछ उस पर बात करते हैं और उसके बाद गुफ्तगू करते हैं कि ये जो अभी हाल ही में एक बहस छिड़ी हुई है मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब और मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब के दरमियान, वो अब दो लोगों की बहस है। मतलब मेरी इसमें ना कुछ दिलचस्पी है ना होनी चाहिए, लेकिन बात इसलिए अब करना ज़रूरी हो गया कि ये जो मुकदमा कायम हो रहा है दोनों जानिब से, ख़ास तौर पे ये इसमें ख़तरा है। वो उसमें मुझे दिलचस्पी है कि नवाज शरीफ को लेकर जो झूठ फिर से घड़ा जा रहा है चस्काबाजी के लिए, वो ज़्यादती है। और दूसरी जानिब भी, यानी इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से भी ये जहन में रखना चाहिए कि वो किशोर कुमार का एक गाना है, वो ज़रा सुना करें कभी। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साल हा साल तालिबान की आपने हिमायत की हो, ओसामा बिन लादेन को आपने हीरो बनाया हो, दहशतगर्दी को आप जहाद बताते हो, लोगों को आप मतलब एक जहन साजी करते हो, और आज आपको कोई ये याद दिला दे तो आप ये कहें कि ज़ाती हमला है। ये सुहेल वड़ाइच ने बिल्कुल ठीक लिखा उसके जवाब में कि ज़ाती नहीं, नज़रियाती हमला है, अगर इसे कोई हमला कहना है, क्योंकि ये हमला भी नहीं है। करते हैं इस पे बात, और इससे आज़ादी का रास्ता बहुत आसान है। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, कोई यहाँ पे अकले कुल नहीं है। अगर आपसे किसी ज़माने में कोई गलती हो गई है, आपने गलत किसी बात को समझा, बयान कर दिया है, तो आप उससे रुजू कर लें, आप आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये इसरार करना कि मैंने जब भी जो भी कहा वो दुरुस्त है, और फिर उसके बाद आप दूसरों से ये तकाजा करें, ये होता नहीं है। तो करते हैं खैर इस पे बात। पहले तो ये कि नवाज शरीफ ने जो आज तकरीर की, उसमें जो बुनियादी नुकात, एक तो ये हैं कि ज़ाहिर है कि वो कोई भी हो, यानी वो ये गम तो नहीं भूलेगा जो उन पर गुजरी, उसका उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद ये जो उन्होंने जिक्र किया, तो ये कि पूरी तकरीर में ओवरऑल मैंने पोस्ट भी किया ये कमेंट कि ये धीमे लहजे में बात करके लोगों को अंगेज करना है, तो ना गरज चमक के साथ बात करना और वो जज्बाती, वो एक अलग स्किल है। मैं उसके वो नहीं कर रहा, को उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज़ है कि आप मिसमराइज कर दे लोगों को अपनी गरज चमक के साथ करना और बांध देना मौज में को, वो एक अलग स्किल है। लेकिन धीमे लहजे में बात करना, इसके मुकाबले में सादगी से बात करना और फिर मौजमे को बांध देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, जो लोग फ़न तकरीर समझते हैं, जो थिएटर समझते हैं, परफॉर्मेंस समझते हैं, अदाकारी समझते हैं, वो इस बात को ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। अदाकारी में ये काम जो बड़े सगीर में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के किसी ने किया, कमाल किया, तो वो दलीप कुमार था। दलीप कुमार धीमे लहजे में अपने मकालमा अदा करता था और सामने उसके बड़े से बड़ा एक्टर, बड़ी से बड़ी ऊंची आवाज़ वाला गरजदार, वो जीरो हो जाता था, क्योंकि दलीप कुमार बिल्कुल धीमे लहजे में बात करता था। लेकिन वो एक अदाकार था, वो फिल्म होती थी, उसको रीटेक की सहूलत भी होती थी। यहाँ इसी फन को इस तरह उठा के तकरीर में ले आना और लोगों को मौजमे को बांध देना, ये बहुत कमाल की बात होती है। और हमारे यहाँ सियासतदानों में वाहिद मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ है, जिसके जो अब इतनी अथॉरिटी, क्योंकि दिल से बातें करते हैं ना, जो आदमी दिल से बात करता है, सादगी से करता है, बनाओ सिंगार के बगैर, किसी ड्रामे के बगैर, वो सीधी जाके दिल में उतरती है। और उसका हमने आज सियालकोट में नवाज शरीफ की तकरीर में एक अमली मुजाहरा देखा। उसमें उन्होंने जब ये कहा कि सियालकोट और लाहौर की मोटरवे के बारे में जो गुफ्तगू उन्होंने की, यानी वो उसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि यानी वो कहीं से उठी हुई, कहीं से रेस्ट रूम नहीं है, मतलब है रेस्टोरेंट्स नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें। ये कह के वो सिर्फ मुस्कुराए हैं, लोग खुद ही समझ गए कि ये क्या कर रहा है, और नारे शुरू हो गए, तालियां शुरू हो गई। ये बहुत खूबसूरत बात है कि अब हमें तामीर और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब है कि इस वक्त जो है वो हमें लड़ाइयाँ बहुत हो गई। हाँ, अदल इंसाफ उसके अपने तकाजे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुनियादी फोकस जो है वो डेवलपमेंट की तरफ अब होना चाहिए। अब आगे चलते हैं उस बहस की तरफ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। जिन लोगों ने वो कॉलम्स नहीं पढ़े, मैं उसका लुबे लुबाब ये बयान कर दूं कि सुहेल वड़ाइच साहब बुनियादी तौर पर ये शिकवा करते पाए जा रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ है, और उसके वो मशीर हैं जो नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि तुन के रख दो। और नवाज शरीफ को ये याद रखना चाहिए कि कल उसके साथ फिर ये हो सकता है, अभी उसके साथ ये हुआ है, और इतनी सख्ती ठीक नहीं है। और एक उन्होंने इरफान सिद्दीकी को ये कहा कि आप जो, इरफान सिद्दीकी ने 9 मई के हवाले से को लिखा था कि इनको सज़ा मिलेगी वगैरह वगैरह, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि आप जो कल जो तालिबान, जिन लोगों ने, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में हमले किए, औरतों के पे हमले किए, सिविलियंस पे किए, पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ जो दहशतगर्दी हुई, तो उनसे मुज़ाकरात की तो कमेटी के आप सरबराह बन गए थे, पीटीआई के साथ क्यों नहीं बन सकते?
اس کے جواب میں عرفان صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ تو ذاتی حملے ہو گئے ہیں مجھ پہ وغیرہ وغیرہ. یہ ذاتی حملہ جیسا میں نے پہلے گزارش کر دی نہیں تھا. تو وہ میں نے پوسٹ بھی کیا. اب میں سہیل وڑائچ کی جو یہ ہے پورا آرگومنٹ مقدمہ ہے کہ نواز شریف کو یہ چاہیے اور نون لیگ کو یہ چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی پر جو ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے, سختی ہو رہی ہے, اگر اسے ظلم کہا جا سکتا ہے, سختی ہو رہی ہے 9 مئی کے جواب میں, تو اس میں یہ لوگ سن کے رکھیں, یہ نہ کریں. اچھا اب اس کی مثال بالکل میں پہلے اس طرح سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں, اگر کا بہت بڑا اگر ہے, اگر میں یہ کہوں, فرض کریں, چلے میں ایک اور اضافی لگا دیتا ہوں, فرض کریں اگر میں یہ کہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب چند ہفتے پہلے ڈیفنس لاہور کے وائی بلاک میں 6 لوگوں کے ساتھ سامنے بیٹھ کر ایک محفل میں شکیل الرحمان کو اور میر ابراہیم رحمان کو گالیاں دے رہے تھے, اور بڑی گندی گالیاں دے رہے تھے, اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ سہیل صاحب, میر شکیل الرحمان آپ کے مالک ہیں ادارے کے, آپ ان کے نوکر ہیں, پھر آپ ابراہیم کے بھی نوکر ہیں, تو آپ کا اس طرح بیٹھ کے 6 لوگوں میں ڈی ایچ اے وائی بلاک میں دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح گندی گالیاں نکالنا بنتا نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں یہ جھوٹ ہے, اگر میں یہ جھوٹ بولوں اور بڑا سنجیدہ چہرہ بنا کے یہ جھوٹ بولوں, تو یہ تبصرہ نہیں ہوگا, یہ خباثت ہوگی. اس کو خباثت کہتے ہیں. یعنی میں جھوٹ بولوں, بالکل جھوٹ جس کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولوں اور سنجیدہ منہ بنا کے اور کہتا رہوں, دہراتا رہوں کہ نہیں سہیل وڑائچ کو یہ کرنا نہیں چاہیے, شکیل الرحمان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے, ابراہیم رحمان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے, سہیل وڑائچ کو گالیاں نکالتا ہے ان دونوں کو نہیں دینی چاہیے. اگر میں یہ دہراتا رہوں تو جو پروفیشن کے لوگ نہیں ہوں گے, عام لوگ ہوں گے, ان میں سے کہیں نہ کہیں یہ جھوٹ کہیں نہ کہیں نکل کے لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے گا کہ یار یہ سہیل وڑائچ جو ہے شکیل الرحمان کی بےزتی کرتا ہے, اسے گالیاں نکالتا ہے. وہ دسنے والے تو یہ بھی دسیا سی کہ وائی بلاک دا کوئی گھر سی جی, لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گل ہوئی سی. یہ ہوتا ہے جھوٹ. جھوٹ کو بار بار دہرانا. میں یہ کیوں مثال دے رہا ہوں, جب سہیل وڑائچ صاحب یہ لکھتے ہیں یا اس طرح کی اپیلیں کرتے ہیں نواز شریف سے, کسی اور سیاسی جماعت سویلین سے, کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو سختی ہو رہی ہے سختی کو کم کریں یا اس میں اپنا کردار کریں, تو یہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ عمران خان پر ہونے والی سختی, پی ٹی آئی پر ہونے والی سختی کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کی اپیلیں ہوتی ہیں, یہ جان بوجھ کے جھوٹ لکھا جاتا ہے, اور اس طرح سے پھر ذہن سازی ہوتی ہے. ذہن سازی کیا ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے اس کا غصہ موڑ کے نواز شریف کی طرف لایا جائے, دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف لایا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ تم پر جو سختی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے. یہ ہوتا ہے جھوٹ. یہ کالم نویسی, یہ صحافت نہیں ہے, یہ خباثت ہے. اچھا پھر یہ توقع کیا کی جا رہی ہے, مثلا نواز شریف کیا کرے, اس کے ساتھ کیا ہوئی تھی, اس کا جو اختیار اور طاقت عدالتوں پہ چلتا ہے, اس کی مثال سب سے بڑی وہ خود ہے جس کو بے بس ہو کے یہ کہنا پڑا تھا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑتا ہوں. کیا کہے وہ, یہ جب بالکل کوئی بے بسی کی انتہا پہ پہنچ جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑتا ہوں. آج تک وہ پیشیاں بھگت رہا ہے, آج تک وہ ٹیکنیکلی نااہل الیکشن لڑ نہیں سکتا. وہ کیا کرے, وہ جب لاہور گیا ہے واپس 21 اکتوبر, اس نے کہا ہے بار بار کہ کوئی انتقام میں نہیں لے رہا. پھر لوگوں کے غصے کا رخ اس طرف موڑنا, بدنام کرنا اس وقت جب الیکشن آنے والے ہیں, اس وقت جب الیکشن. اب اس سے ہوگا کیا, پہلے جو نفرت ہے سیاسی جماعتوں کی وہ کم ہے. اب کیا مطلب ہے, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, وڑائچ صاحب ہوں یا باقی بھی لوگ جو پی ٹی آئی کے دوست جو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو یا اپنا بلاول بھٹو کو یا آصف زرداری کو یا مولانا فضل الرحمان کو سختی نہیں کرنی چاہیے, کیا یہ سارے مل کے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا دیں؟ اگر یہ اس کی رہائی کے لیے تحریک تو بڑی دور کی بات ہے, یہ ایک بیان بھی ان میں سے کسی نے جاری کر دیا نا, تو سب سے پہلے اسی طرح کے یہ لوگ ہوں گے, میں نے پوسٹ بھی کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنا چسکا فروشی کرنی ہے نا. وہ دیکھو انہوں نے تو 9 مئی کے جو حملہ کیا تھا 9 مئی کا, جو لوگوں نے ذمہ داروں کی یہ اس کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, پھر یہی لوگ یہ شور مچانا شروع کر دیں گے. تو خدا کے لیے ملک خدا کر کے کسی الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے. ان تلخیوں کو, نفرتوں کو بڑھانے کا میری سمجھ سے باہر ہے کہ چسکا فروشی اس کا کیا حاصل کیا ہوگا, اور خاص طور پہ اس وقت جس وقت یہ کام سہیل وڑائچ جیسا سینئر آدمی کرے, جو کہ عام طور پہ ان کی شہرت بہت اچھی ہے, دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے, اور جیسا کہ انہوں نے اپنی کالم میں لکھا ہے کہ وہ عمر کا بھی لحاظ کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ یہ فساد کیوں؟ آگے چلتے ہیں. یہ جو ہے اپنا عرفان صدیقی صاحب,
ان کے بارے میں بھی دیکھیے یہ کہنا آج یہ درست ہے کہ سالہ سال انہوں نے طالبان، القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے لیے اس کے حق میں لکھا ہے، گلوریفائی کیا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، ان کو بتایا ہے کہ یہ جو اسامہ نے کیا یا القاعدہ نے کیا یا طالبان کر رہے ہیں یہ بھٹکے ہوئے بھائی ہیں. یہ بھی ایک یعنی جہاں ان کے حق میں کئی سال انہوں نے لکھا ہے. آج اگر اس کو کوئی یاد دلائے اور یہ کہنا کہ ذاتی حملہ، یہ ذاتی حملہ نہیں ہے. میں پھر وہی گزارش کروں گا، آپ نے جو لکھا ہے، آپ نے جو کردار ایک ادا کیا ہے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں، وہ ایک دہشت گردوں کے لیے ایک خاص طور پہ نرم گوشہ پیدا کرنے میں وہ تاریخ میں تو موجود ہے. اب یہ توقع کرنا کہ ساری دنیا اس کو بھول جائے، نہیں بھولے گی، بھولنا چاہیے بھی نہیں. آج آپ ایک دم معصوم بن کے پیچھے جی میرا تو کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا یا تو یہ سہیل وڑائچ نے بالکل ٹھیک لکھا، دیکھیں نا، مکمل تو صحیح اور غلط کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں. یہ سہیل وڑائچ نے بالکل ٹھیک لکھا کہ یا تو اب آپ اس کو تسلیم کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس وقت آپ جذبات میں تھے یا جو بھی تھا آپ کی، یار کوئی دنیا میں بندہ عقل کل ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹھیک لکھتا ہوں، میرا ایک ایک لفظ اللہ معاف کرے، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی آسمانوں سے اترا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، کون ہے کم بخت جو یہ بات کہنے کا روادار ہو؟ کوئی نہیں. ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. تاریخ کی عدالت میں اب آپ غلط ثابت ہو چکے ہیں. جب آپ غلط ثابت ہو گئے، بڑا آدمی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی غلطی کو اپنے کسی یعنی ہو گئی یہ خطا تو اس کو تسلیم کرنے کی اخلاقی جرت رکھے. جس طرح سے آپ نے ان تمام ایک نیریٹو کی حمایت کی ہے، اس کا جو نتیجہ نکلا ہے سب کے سامنے ہے. اسی طرح سے آپ انہی اخباروں میں اسی طرح بیان جاری کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں کہ آپ سے خطا ہوئی، آپ چیزوں کو سمجھنے میں اس طرح سے نہیں. یہ دہشت گردی کسی بھی طرح کی اس کی حمایت نہیں ہو سکتی. دوسروں کو آپ ہلا شہری دیں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کی تو ان پر جو پھر گزرتی ہے. آپ اپنے سے طاقتور دشمن کئی گنا بڑا ہے، آپ اس پہ یعنی جو 9/11 جیسے اسامہ بن لادن نے کیا، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ افغانستان میں کیا نکلا؟ عراق میں کیا نکلا؟ ابھی حماس نے جو کیا ہے اس کا نتیجہ پھر غزہ کے لوگوں کے لیے کیا نکلا؟ یہ اس طرح کی جذباتی باتیں کہ نکل جاؤ اور فساد کرو، یہ اس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ معصوم اپنی جانوں سے جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں، ایک خاندان کی تقدیر اجڑ جائے، مطلب اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. کہاں اس طرح کی تحریک کی حمایت میں کھڑے رہنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزارشات ہی ہیں، ظاہر ہے سب کے سب گزارشات ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی جان چھڑا لیں اس بات کو اور مان لیں جو انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیں اور نئی حقیقتوں کو تسلیم کریں. اور سہیل وڑائچ صاحب سے بھی آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو اس طرح کا تاثر دینا، ممکن ہے کہ ان کی یہ نیت نہ ہو، لیکن یہ تاثر دینا کہ پی ٹی آئی پہ جو سختی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ریلیف دلوا سکتا ہے. نواز شریف کہاں سے ریلیف دلوا سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو ریلیف نہیں دلوا سکا آج تک. کیسے ریلیف دلائے؟ ایک رہائی کی تحریک چلا دے اور جیل چلا جائے. کیسے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دوسروں کو یہ آگ میں ڈال کے بھڑکتی آگ میں رقص بسمل دیکھنے کا، اور اس وقت جب اکانومی کا یہ حال ہے، اس وقت جب ہم ایک ڈیڈ لاک میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں اس طرح کے بیج بونا میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ